ألا لله الدين الخالص۔ پھر یہ پوچھتے ہیں دوست کہ اگر کوئی لڑکے والے دیکھنے کے لیے کسی لڑکی کو آئیں تو کیا اس کو میک اپ کرنا جائز ہے؟ ہائے افسوس، یہ میری بہن نے پوچھ کر میرے دل کے اندر خنجر گھونپا ہے۔ اب میں کہوں نہیں تو تجھے کوئی پسند کر کے نہیں جائے گا، اگر کہتا ہوں ہاں تو شریعت ہاتھ سے جا رہی ہے۔ گونگا شیطان بن جاؤں نا، مجھے حکم ہے کیسے موقع میں چپ ہو جاؤں؟ کہیں تم نہ ناراض ہو جاؤ، کہیں معاشرہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں تمہیں کوئی نہ لے کر جائے اور تم گھر بیٹھی رہ جاؤ، تمہارے بالوں میں چاندی آ جائے۔ میرے بڑے بڑے نیک گھروں کی بڑی بڑی ریکوائرمنٹس ہیں، میرے بڑے بڑے متقیوں کی بڑی بڑی ریکوائرمنٹس ہیں، میری باشرع اور حجاب والے نیک متقی متدین گھروں کی بڑی بڑی ریکوائرمنٹس ہیں۔ ان کے بیٹوں کے بڑے بڑے خواب ہیں، ان کے بیٹے اپنے باپ کو دھوکہ دیتے ہیں دین کا، میں نے دیکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابا جی میرے لیے کیا لے کر آ رہے ہیں؟ کاشف بھائی ان کو سمجھائیں یہ لڑکی میرے سے نہیں چل سکتی۔ میں ان کے باپوں کو باشرع بیٹے لمبی لمبی داڑھیوں والے میں بہانے سے سمجھاتا ہوں کہ آپ وہاں نہ کریں اس کی شادی۔ میری بہن تو مظلوم ہے۔ یہ ایک دن پہلے مجھے ایک سکول کا دورہ کرنا تھا، اچانک سے ایک میری بہن سامنے آ گئی میرے، تو میں ایک دم مجکا سا رہ گیا، کیونکہ وہ ایک سکول کی کینٹین پر کھڑی تھی اور نان اور ٹکی بیچ رہی تھی بن سنور کر۔ کس نے بکوائی اس سے نان ٹکی؟ بنا سنوار کر کے، اور اس سکول کے مالک کی اتنی لمبی داڑھی تھی، اتنی لمبی داڑھی تھی، اور لڑکیاں جوان لڑکوں کو کلاسوں میں جوان لڑکیاں پڑھا رہی تھیں۔ ہائے علم بڑھ رہا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، بیٹیاں بکتی ہیں گاجر مولی پیاز کی طرح، جیسے سبزی ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیکھتے ہو نا کہ یہ سبزی کھری ہے یہ نہیں، ایسے بیٹیوں کو دیکھتے ہو۔ تم نے لڑکوں کو خوبصورت حسینائیں اس قدر دکھا دی ہیں کہ ان کی نگاہ میں اب لڑکیاں جچتی ہی نہیں ہیں۔ تم نے لڑکیوں کو اس قدر خوبصورت مرد دکھا دیے ہیں کہ اب ان کی نگاہوں میں متدین نیک داڑھی والے اچھے جچتے ہی نہیں ہیں۔ تم نے گاڑیاں کوٹھیاں اس قدر دکھا دی ہیں کہ لڑکی غریب لڑکے سے اور لڑکا غریب آدمی کی بیٹی سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ تمہیں کیا پتا، کہتے مولوی ٹی وی کے خلاف ہیں، سیکولر لبرل، میرے سامنے آؤ، معاشرے برباد کر کے پوچھتے ہو۔ ان کے اندر کی سسکتی ہوئی بیٹیاں، ان کے قلب کے اندر سے اٹھتی ہوئی آہیں، جب ان کو اس طرح سے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہیں آ کر چھاننی لگا کر کے، ان بیٹیوں کے پتہ ہے دل پہ کیا گزرتی؟ ان بیٹیوں کو راتوں کو نیند نہیں آتی، وہ بیٹیاں ساری رات جاگتی ہیں جب انہیں کوئی دیکھ کر جاتا ہے، وہ پریشان رہتی ہیں وہ بیٹیاں۔ مار دیا تم نے اے اہل نظر، مار دیا تم نے، تمہیں سیاست کی کرسیاں چاہیے، تمہیں بڑے بڑے اجتماعات چاہیے، تم ناکام ہو۔ جب تک محمد عربی کی معاشرت نہیں بن جاتی اتنی دیر تک تم کامیاب نہیں ہو۔ ایک صحابی رسول کو رسول خدا نے کہا جاؤ فلاں کے ہاں اور جا کر کے اس کو کہو کہ نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، حضور رشتہ مانگ رہے ہیں۔ باپ نے کہا تم تو سیاہ ہو، تمہارے پاس ہے کچھ نہیں، تمہیں کیسے رشتہ دے دیں؟ بیٹی نے آواز دے کر کہا با، یہ پیغام اس کی طرف سے نہیں آیا، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ میں کسی موقع پر بھی اپنے پیارے نبی کے مشورے کو رد نہ کروں گی، اگرچہ میں حسینہ ہوں اور مال و دولت والی ہوں، میں اسی کے ساتھ شادی کروں گی۔ نبی نے جو معاشرے بدلے تھے، اب تمہارے ہاں وہ معاشرے ہیں، کالے سیاہ لڑکے، چھوٹے قد کے لڑکے، بونے بونے لڑکے، کسی نہ کام کے لڑکے، لیکن چونکہ ہیں لڑکے اس لیے مائیں حوریں تلاش کرتی پھرتی ہیں، بیٹیوں کے پہلوؤں میں لنگور پھرتے ہیں، دیکھنے کو جی نہیں چاہتا ان کو۔ لاہور کا
بازار تھا مال روڈ، جمعیت کا ایک لڑکا ایک لڑکی کے کاندھے پر دوپٹہ دیا اس نے پکڑ کے، کہتا یہ دوپٹہ سر پہ بھی لے لو، لڑکی نے ایک رکھی اس کے منہ پر تھپڑ۔ یہ 70 کی دہائی کی بات ہے۔ اس نے کہا اس وقت تم لوگ کہاں تھے جب میں جمعیت میں ہوتی تھی، نیک تھی، متقی تھی، درس دیتی تھی، میں اپنے باپ کے گھر میں بیٹھی رہ گئی، کسی نیک لڑکے نے اور کسی عالم میں دین کے گھر کے لڑکے نے مجھے اپنایا نہیں۔ پھر ایک بدبخت آیا، اس نے میری عصمت کا میرے باپ سے سودا کیا کہ مجھے ایسی باپ بے پردہ نہیں چاہیے، کچھ ماڈرن ہونی چاہیے آپ کی بیٹی۔ میں نے پھر حجاب اتارا، دوپٹہ اتارا، اپنے بازوؤں کو سلیو لیس کیا، میں نے بال کٹوائے، پھر میں نے سرخی پاؤڈر لگایا۔ جب میں اس کے لیے پوری طرح ایک دیکھنے کی چیز ہو گئی، اس سے مجھے اپنا لیا، میں اس کے گھر چلی گئی۔ منصورہ کے اندر ڈاکٹر عبدالغنی فاروق صاحب رہتے ہیں، انہوں نے کہا کاشف صاحب پوری کتاب ہے میرے پاس کہ نیک متقی ہماری اندر رہنے والے لوگ اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ کہ جن کو ہم نے کہا ان سے رشتہ کر لیں، کہا ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے آپ کو ہمارے برابر کا تو دیکھنا چاہیے تھا۔ داستان انہوں نے ایک کتاب لکھی مکافات عمل، دید و شنید، پڑھنی چاہیے جس کے اندر لوگوں نے اس طرح رشتے ٹھکرائے ہیں۔ اس بہن کو میں مسئلہ کیا بتاؤں، مجھے آپ بتائیں نا، کیا کہوں اس بہن کو؟ آ جاتے ہیں 7 بیٹیاں لے کر، وہ بیٹیاں بھی پر کٹی ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمیں تو بھائی کے لیے چاند جیسی بیٹی چاہیے، جس کے ساتھ مولانا مرحوم فرماتے تھے جو ماں باپ رشتہ دیکھنے آئیں گے اکیلے وہ رشتہ کامیاب ہو جائے گا، جس کے ساتھ آپ بہویں، بیٹیاں، داماد، بیٹے لے کر جائیں گے وہ تباہ ہو جائے گا۔ ماں باپ تجربات کی بنا پر پسند کریں گے، وہ دنیاوی لش پش کی بنیاد پر پسند کرتے ہیں۔ اس لیے جو بیٹی اپنے بھائی کے لیے جاتی وہ بھی کبھی سوچے کہ میں بھی کبھی بیٹی تھی، مجھے بھی لوگ چھوڑ جاتے تھے، اس کو بھی عورت کا گھر برباد کرتی ہے۔ ہمارے جب معیار بدل جائیں گے، میری بہن میں تجھے کیا کہوں کہ تو کب میک اپ کرے گی؟ میری بہن ایسے وقت میں جب کہ سور حلال ہو جاتا ہے، تیرے لیے میک اپ بھی حلال ہو گیا، تو میک اپ کر لیا کر، بن سور جایا کر، یہ خود ہی قیامت کے دن کتے اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے اور پھر خدا کو جواب یہ دیں گے، تو نہیں دے گی قیامت کے دن جواب۔ کیا کوئی شخص عید کی نماز اکیلے ادا کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو کیسے؟ رہ جائے تو اکیلے نماز ادا کی جا سکتی ہے، اور پوچھے کیسے ادا کرتا ہے؟ جیسے امام اکیلا ہی آگے کھڑے ہو کے ادا کرتا ہے، باقی کو کرواتا ہے، تو بھی ادا کر لے۔ پر میرے بھائی تجھے آتی نہیں نا، تجھے آتی نہیں، پہلے تو آتی تھی حالے دل پہ ہنسی، اب تو مگر کسی بات پر نہیں آتی، تجھے آتی نہیں ہے، تو بڑا گنڈا ہے، اور کام تجھے سارے آتے ہیں، لڑکیوں کو تو پھنسائے، ٹیلی فونوں پہ 8-8 10 رنڈیوں کو تو ساتھ نبھائے، ان کو باتوں میں کہتے میں بڑا چکر باز ہے، سانوں کوئی پھڑ نہیں سکتا، اسی بڑی ایٹم ہے۔ ان کے کبھی دعوے سنا کریں نا لڑکوں کے پاس بیٹھ کر، میں بڑے باتیں سنتا ہوں ان کی، اور میاں تو بڑی چیز ہے، تجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا، اللہ پکڑ لے گا، اس کی گرفت میں، ان ربک للمرصاد، تیرا رب تو گھات میں ہے، پکڑ لیں گے، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ میرے بھائی میں پہلے تجھے کہا کہ پہلا مطالعہ کر تو سب سے پہلے ہر طرح کی نماز پڑھنی سیکھ مجھ سے، ہر طرح کی، 5 نمازوں کے علاوہ تہجد سیکھ، چاشت سیکھ، اشراق سیکھ، نماز کسوف سیکھ، نماز خسوف سیکھ، نماز جنازہ سیکھ، نماز عید سیکھ، نماز حاجت سیکھ مجھ سے، نماز توبہ سیکھ، نماز وحشت سیکھ نہ مجھ سے۔ تجھے تو یہی نہیں پتا کہ اس امام کے ساتھ اگر فرض میں میری پہلی رکعت رہ گئی تو میں نے آکے اس کے ساتھ ملنا کیسے، رکوع کتنے ہوں گے اور سجود، اور کتنی اتحیاتوں پر بیٹھنا ہے۔ تو میرے عزیز یہ باتیں جو تم سوال پوچھتے ہو نا، تمہارے اندر کے سوال بتاتے ہیں کہ اندر چل کیا رہا ہے، تمہارے اندر کیا چل۔ اس لیے لوگ مجھ سے کہتے ہیں، میں نے کہا میرا مسئلہ فقہ نہیں ہے، فقہ پہ تو اتنی کتاب ہے، یہ بھری پڑی میرے پاس کتنا بڑا مرکز ہے، لاکھوں روپے کی 50 60 70 لاکھ کی یہ کتابیں یہاں پڑی ہیں،
یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تیرے دل کی دنیا کا ہے، سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود جانتا ہے۔ اقبال نے کہا زوال بندہ مومن بے زری سے نہیں، مومن جو ڈوب گیا مر گیا نا، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں مرا، سبب کچھ اور ہے۔ کل ہی 9 نومبر گزری، سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود جانتا ہے۔ اقبال نے کہا اندر سے جانتا تھا۔ تو میرے عزیز، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔